السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اس دن ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا، تو آدھا ہی بتایا تھا تقریباً۔ آج ہم اسٹارٹ سے کرتے ہیں، دوبارہ شروع سے۔ تو آج نماز مطلب کیسے ادا کرنی ہے، یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی اسلامک ویڈیو جو آپ کو مل سکیں۔ تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے اس سے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے جب صف میں کھڑے ہونا نا، اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا ہے۔ پاؤں کس سمت ہیں آپ کے، دیکھیں پاؤں آپ کے بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ پاؤں کی جو یہ انگلیاں نا، یہ بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جن کے پاؤں نماز صفوں کے دوران سیدھے نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں سیدھے کرو، اور ان کے درمیان جو خلا ہے وہ 4 انگلیوں کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، بالکل 4 انگلیوں کو ایسے خلا ہونا چاہیے، یہ 4 انگلیاں۔ تو اس کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کانوں کی جو نرم حصہ ہے، یہاں آپ نے ایسے کانوں کو، انگوٹھے کو جو ٹچ کرنا ہے، ایسے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہتھیلی جو ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے بالکل، اور یہ جو انگلیاں ہیں ایسے نہ بند ہونی چاہیے اور نہ ایسے کھلنی چاہیے، بالکل نارمل حالات میں جیسے ہوتی ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے، یہ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ اس طرح باندھے ہیں ناف کے نیچے، اور اس طریقے سے باندھے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مطلب ہڈی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ جو ہتھیلی، یہ ماس ہے، یہ اس طرح آپ نے اس پہ ٹچ کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اس طرح یہ آپ کو بھائی اگر دکھائیں تو یہ دیکھیں بالکل ایسے آپ نے مطلب اس کو گرا دی ہوئی ہے، جیسے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس انگل کی اور اس انگل کے نیچے سے گرا لگی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو ہاتھ باندھ لینے ہیں، نظر اپنی جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اپنے سجدے کی جگہ پہ، مطلب آپ کا سجدہ جدھر ہو رہا ہے اس جگہ آپ نے اپنا نظر رکھنی ہے۔ اس کے دوران آپ نے جب ہاتھ باندھ لینے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ نے رکوع کی حالت میں جانا ہے تو اپنی جو نظر ہے نا، وہ آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان یہ جو جگہ پوچھتے ہیں، ادھر آپ نے دیکھنا ہے رکوع کی حالت میں۔ اب رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں ذرا، اس طرح آپ نے یہ گوڑے کی جو ہڈی ہے، یہ اس پہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے ہاتھ، ایسے بالکل انگلیاں جو ہیں کشادہ ہونی چاہیے، ایسی میٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، ایسے کشادہ انگلیاں ہوں، بالکل ایسے ہی لگے۔ یہ دیکھیں بالکل یہ طریقہ ہے۔ اس کے دوران نظر جو ہے یہ ادھر رکھنی ہے آپ نے، یہ جگہ جو ہے۔ تو اس کے بعد جب کھڑے ہونا، بالکل ایسے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے آپ نے۔ آپ سجدے کے دوران کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں سجدہ کرنے کا میکسیمم طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں اللہ اوپر ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے یہ، اور سجدے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاؤں جو ہیں زمین سے اوپر ہو جاتے ہیں، مطلب زمین سے نکل جاتے ہیں، زمین کے ساتھ نہیں رہتے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں جو ہیں زمین سے اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نماز جاتی رہتی ہے آپ کی۔ سجدہ کرنے کا طریقہ میکسیمم یہ ہے، یہ دیکھیں اگر بھائی آپ کو دکھائیں، یہ سجدہ کرنے کا طریقہ میکسیمم یہ ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ کے پاؤں زمین سے جدا نہیں ہونے چاہیے، یہ ایسے اپنے پاؤں کو آپ نے سیٹ کی دوسرے پاؤں کی طرف لے کے جانا، اور یہ جو جگہ یہ دیکھیں، یہ ماس جو ہے اس کو آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے رکھنا ہے قبلہ رخ، مطلب پاؤں کی انگلیوں کا بھی رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب پھر سے کھڑے ہونا، تشہد پڑھنی ہے، تشہد کے درمیان آپ نے اپنی جو نظر ہے وہ آپ نے اپنے اس دامن میں رکھنی ہے، اپنی جولی میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرنی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے آپ نے اس کندھے پہ دیکھنا ہے۔ تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرنی ہے تو پہلے آپ نے اپنے اس کندھے کی طرف دیکھنا ہے، پھر آپ کے ساتھ جو آگے شخص بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھنا ہے۔ تو بھئی یہ نماز کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔